السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں صمیم قلب سے استقبال ہے۔ دوستو، ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں ضمیر شخصی کے بارے میں پڑھے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ضمیر کے صیغے یعنی نمبر ٹیبلز کے بارے میں پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ضمیر شخصی کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں گے، اور ضمیر شخصی اور ضمیر اشاری میں کیا فرق ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ تو دوستو، بنا کوئی دیر کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ضمیر شخصی، جسے ہندی میں پروش واچک سرونام اور انگلش میں پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے، تو جو ہندی اور انگلش کے ماہر ہیں یا جو اس کے ودیارتھی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پروش واچک سرونام تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک اتم پروش، مدھیہ پروش، انیہ پروش۔ اسی طرح انگلش میں جو پرسنل پروناؤن ہیں وہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ اور اسی طرح اردو میں بھی ضمیر شخصی تین طرح کی ہوتی ہے، متکلم، حاضر اور غائب۔ چلیے دوستو، الگ الگ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں متکلم سے۔ پہلے ہم دلیل حصر بیان کر دیتے ہیں۔ دوستو، جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو اس کی دو صورت ہے، یا تو وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے، تو اگر کوئی اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے متکلم کہتے ہیں، یعنی بات کرنے والا۔ اور دوسری صورت ہے یا تو وہ دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر وہ دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی بھی دو صورت ہے۔ اب یا تو وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے سامنے موجود ہے یا سامنے موجود نہیں ہے۔ اگر سامنے موجود ہے تو اسے حاضر کہتے ہیں، اور اگر سامنے موجود نہیں ہے تو اسے غائب کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ضمیر شخصی کی یہی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یا تو وہ متکلم ہوگا، یا تو وہ حاضر، یا تو غائب۔ چلیے دوستو، متکلم سے شروع کرتے ہیں۔ تو متکلم، جسے انگلش میں فرسٹ پرسن اور ہندی میں اتم پروش کہا جاتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ بات کرنے والا جو ضمیر اپنے لیے استعمال کرے اسے متکلم کہتے ہیں، جیسے میں نے، ہم نے۔ دیکھیے، دھیان دیجئے، یہاں بات کرنے والا کیا بولا گیا ہے؟ بات کرنے والا جو ضمیر اپنے لیے استعمال کرے اسے متکلم کہتے ہیں، جیسے میں کوئی جملہ بول رہا اپنے بارے میں کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، تو کوئی شخص جب بھی اپنے بارے میں بات کرے گا تو یہ لفظ ضرور بولے گا، میں یا میں نے، اور اگر جمع ہے تو بولے گا ہم نے۔ تو بات کرنے والا جو ضمیر اپنے لیے استعمال کرے اسے متکلم کہتے ہیں۔ چلیے دوستے، آگے بڑھتے ہیں۔ حاضر، جسے انگلش میں سیکنڈ پرسن اور ہندی میں مدھیہ پروش کہا جاتا ہے، تو بات کرنے والا سامنے والے کے لیے جو ضمیر استعمال کرے اسے حاضر کہتے ہیں، جیسے تو نے، تم نے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم جب دوسرے کے بارے میں بات کریں گے تو یہی نہ کہیں گے تم کھانا کھا رہے ہو، تو پانی پی رہا ہے، تو نے یہ کام کیا، یا تم نے یہ کام کیا، تم آم کھا رہے ہو۔ تو نے، تم نے، یہ کس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ جو سامنے موجود ہے اس کے لیے۔ تو بات کرنے والا سامنے موجود رہنے والے کے لیے جو ضمیر استعمال کرے اسے حاضر کہتے ہیں۔ تو نے، تم اور تم نے، یہ کون سی ضمیر ہو گئی؟ ضمیر حاضر، مدھیہ پروش۔ اور جیسے انگلش میں یو، یہ سیکنڈ پرسن ہوا نا، یو، تو نے، تم نے، یہ حاضر ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
غائب, जिसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन और हिंदी में अन्य पुरुष कहा जाता है. तो जो ज़मीर किसी गायब शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर गायब कहते हैं, जैसे वो, उसने, उन्होंने वगैरह वगैरह. तो आप ध्यान दीजिए, वो किसके लिए बोलेंगे? उसी के लिए ना जो सामने मौजूद ना हो. अगर वो सामने मौजूद हो तो वो क्यों बोलेंगे? उसको तो हम सीधे मुखातब हो जाएंगे, उससे तुम बोलेंगे. तो इससे बात समझ में आई कि जो ज़मीर किसी गायब शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए उसे ज़मीर गायब कहते हैं, जैसे वो, उसने, और अगर जमा है तो उन्होंने. फिर दोस्तों यहाँ आगे बढ़ते हैं. फिर इन तीनों की दो किस्में हैं. कौन तीनों की? मुतकल्लिम, हाजिर और गायब की दो किस्में हैं. कौन कौन? वाहिद और जमा. जाहिर सी बात है, मुतकल्लिम अगर लेते हैं तो बात करने वाला या तो एक होगा या तो एक से अधिक होगा. अगर एक होगा तो उसे वाहिद मुतकल्लिम, अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसे जमा मुतकल्लिम कहेंगे. इसी तरह हाजिर में भी यही होगा कि अगर सामने वाला एक है तो उसे तू से संबोधित करेंगे, मुखातब करेंगे. तो अगर एक है तो वो वाहिद हाजिर, अगर एक से ज़्यादा है तो जमा हाजिर. इसी तरह गायब के बारे में है कि गायब शख्स अगर एक है तो वो वाहिद गायब, अगर एक से ज़्यादा है तो वो जमा गायब. तो इस हिसाब से ज़मीर शख्सी की कुल 6 किस्में हो गई. चलिए इसको हम टेबल में समझते हैं. चलिए दोस्तों, ये टेबल आपके सामने है, इस पे ध्यान दीजिएगा. ज़मीर शख्सी, ये इसकी 6 किस्में हो गई. वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद गायब, जमा गायब. तो दोस्तों इसको हम डिटेल से ज़रा समझ लेते हैं. आप पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है? आई. आता है कि नहीं आता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है. इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? मैं और मैंने. तो इसी तरह वाहिद मुतकल्लिम में क्या आएगा? मैं और मैंने. बस 2 टेबल हम समझा देते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको समझ लीजिएगा. इसी तरह सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करते हैं. सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एक ठो बीच में हमने छोड़ दिया है. तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, और मध्य पुरुष एक वचन जिसे हिंदी में तू, तुमने, और वाहिद हाजिर इसको तू, तूने कहा जाता है. ये पूरा टेबल आपके सामने है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. वीडियो पॉज करके भली भांति इसको समझिएगा. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. दोस्तों बहुत से लोग ज़मीर शख्सी और इशारी में फ़र्क बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं. तो दोस्तों हम उसको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मिसाल लीजिए कि ये लड़का खूबसूरत है, ये लड़का खूबसूरत है. और नीचे एक मिसाल है, ज़ैद बाज़ार गया और उसने आम ख़रीदा. इसमें देखिए ये लड़का में जो ये है, ये यहाँ पे ज़मीर इशारी है. और यहाँ पर देखिए ज़ैद बाज़ार गया और उसने, तो उसने ये क्या है? ज़मीर शख्सी है. तो आप कैसे पहचान करेंगे? दोनों तो एक ही तरह होते हैं. उस ज़मीर शख्सी में भी है और उस ज़मीर इशारी में भी है. वो ज़मीर शख्सी भी है, वो ज़मीर इशारी भी है. तो दोनों में फ़र्क क्या होगा? तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 फ़र्क बता देना चाहते हैं. देखिए ज़मीर इशारी जहाँ भी होगा, ज़मीर इशारी जहाँ भी होगी वहाँ पर मुशारुन इलैह ज़रूर होगा उसके आगे.
مشارون الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے اس مثال میں لیجئے یہ لڑکا، تو یہ ضمیر اشارہ ہے اور لڑکا کیا ہے؟ مشارون الیہ ہے. تو جہاں بھی اس میں اشارہ ہوگا وہاں پر مشارون الیہ اس کے آگے ضرور ہوگا، لیکن وہ بات ضمیر شخصی میں نہیں ہے. یہاں دیکھیے اس نے ضمیر شخصی ہے، لیکن کیا اس کے آگے جس جگہ پہ اس نے لایا گیا ہے، جس کی جگہ پہ، تو زید کی جگہ پہ لایا گیا ہے، تو کیا اس نے کے بعد یہاں مرجع ہے؟ نہیں ہے، بلکہ اس نے سے پہلے مرجع ہے زید، یہ یہاں پر ہے. تو یہ بات یہاں یہ فرق سمجھ میں آ گیا کہ ضمیر شخصی میں ضمیر کا مرجع پہلے ہوتا ہے اور ضمیر بعد میں ہوتی ہے، لیکن ضمیر اشاری میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ پہلے ہوتا ہے اور فوراً اس کے بعد مشارون الیہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے دوستو. چلیے اب یہاں سے ہم لوگ مشقی سوالات کو. اردو میں فرسٹ پرسن اتم پروش کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر، غائب، متکلم، مخاطب. جواب دیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہے اردو میں فرسٹ پرسن اتم پروش کو متکلم کہا جاتا ہے. چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. واحد متکلم کی پہچان کیجیے. تم، میں، ہم، تم لوگ. تو اس کا صحیح جواب ہے میں، واحد متکلم. آگے بڑھتے ہیں. یہ لڑکا خوبصورت ہے. اس جملے میں یہ یعنی یہ کیا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، ضمیر اشاری. سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. تو دوستو اس جملے میں یہ نہ واحد غائب ہے، نہ جمع غائب ہے، نہ واحد متکلم ہے، بلکہ یہ ضمیر اشاری ہے. اس لیے کہ ابھی ہم فوراً بتا چکے ہیں ضمیر اشاری اور ضمیر شخصی میں فرق، کہ اس میں اشارہ جہاں آئے گا، ضمیر اشارہ جہاں ہوگی اس کے فوراً بعد مشارون الیہ ضرور ہوگا. تو یہاں پر لڑکا مشارون الیہ ہے، اس لیے یہ یہاں پہ یہ جو ہو گیا وہ ضمیر اشارہ ہوا. آگے بڑھتے ہیں. جمع متکلم کی پہچان کیجیے. میں، تم، انہوں نے، ہم لوگ. تو اس کا جواب ہوگا دال، ہم لوگ. جمع متکلم، ہم میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ جمع ہو گیا، جمع متکلم ہے. آگے بڑھتے ہیں. اردو میں سیکنڈ پرسن مدھ پروش کو کیا کہتے ہیں؟ غائب، متکلم، حاضر، مخاطب. تو اس کا صحیح جواب ہے حاضر. جیم اس کا صحیح جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں. جمع حاضر کی پہچان کیجیے. تم، میں، ہم، وہ. تو اس کا صحیح جواب ہے تم، جمع حاضر. اور واحد حاضر کیا ہے؟ تو یا تو نے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم، غائب، حاضر، مخاطب. جس کا سیدھا سا جواب ہے بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. غائب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، پرزینٹ پرسن. جس کا صحیح جواب ہے غائب کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے. جیم اس کا صحیح جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں. زید نے ہم کو مارا. میں مطلب اس جملے میں ہم کو کیا ہے؟ یہ جو ہم کو ہے، یہاں پر جو ہم کو ہے یہ کیا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، جمع متکلم.
تو اس کا صحیح جواب ہے ہم کو ہے جمع متکلم۔ ایک چیز یہاں کلیئر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ضمیر کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت۔ تو اس کا ہم الگ سے اس کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں، اسے آپ ضرور دیکھیے گا، وہاں وہ بات بالکل کلیئر طور پر صاف ہو جائے گی کہ ضمیر کی کتنے حالتیں ہوتی ہیں۔ یہاں ہم کو دیکھیے، ہم اس ویڈیو میں پڑھائے ہیں کہ ہم کو نہیں پڑھائے، ہم نے پڑھایا ہے ضرور، ہم کو نہیں۔ یہ ہم کو یہاں پر کیا ہے؟ نسبی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، لیکن ہے تو یہ جمع متکلم ہی، چاہے وہ رفعی حالت میں ہو، نسبی حالت میں ہو، چاہے جری حالت میں ہو۔ ہم جب اس اگلا ویڈیو جب اپلوڈ کریں گے تو اس میں یہ بات بالکل کلیئرلی طور پر بتائیں گے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ جمع غائب کی پہچان کیجیے۔ وہ، تم، ہم، وہ سب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ سب۔ یہ کیا ہے؟ جمع غائب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے آم کھایا، اس میں کون سی ضمیر کا استعمال ہوا ہے؟ تاکیدی، شخصی، تنکیری، اشاری۔ دھیان سے جواب دیجیے گا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے شخصی۔ اس نے آم کھایا۔ اگر یہ اشاری ہوتا تو اس نے کے بعد ضرور مشار الیہ کا ذکر ہوتا، جس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں تو کسی کے طرف اشارہ نہیں کیا گیا، صرف ضمیر کا استعمال ہوا ہے اس نے۔ تو جب صرف ضمیر کا استعمال ہو تو وہ ضمیر شخصی ہے۔ اگر اشاری ہوتی وہ ضمیر تو اس کے ساتھ مشار الیہ ضرور ہوتا۔ تو یہ دوستو آج کا تھا ویڈیو۔ اب ہم لوگ اگلے ویڈیو میں ضمیر کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔